بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7th کلاس اسٹوڈنٹس۔ بیٹا اسلامیات کی بکس اوپن کرنی ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ آج سب سے پہلے اس کی ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ دعا کا مفہوم عربی زبان میں دعا کا لفظ ندا اور پکار کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی تو دعا آواز سے ہوتی ہے اور کبھی بلا آواز آہستہ، کیونکہ جس سے دعا کی جاتی ہے وہ سب طرح سنتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس عبادت کا مفہوم فریاد یا سوال کے ہیں، سوال کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ انسان دنیاوی طور پر کتنا ہی خوشحال اور مالدار ہو جائے، اس بنا پر اپنے رب سے کتنا ہی دور ہو جائے، مگر جب وہ مصیبتوں یا دکھوں میں گر جاتا ہے تو بے ساختہ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف یہ بھی ہے کہ اسے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس عمل سے اپنے رب پر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کے لیے یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم رب سے مانگ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف ہماری سنتا ہے بلکہ ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن دعا کرتے وقت اتنا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی قطع رحمی کی بات نہ ہو، یعنی رشتوں کو توڑنے کی بات نہ ہو۔ قرآن پاک میں دعا کی اہمیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور جب میرے بندے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان بندوں کو چاہیے کہ میرے احکامات کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ ہمارے پیارے نبی نے دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے سے نفع ضرور ملتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں کی ہوں، بظاہر وہ قبول نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے عوض آخرت میں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دعا کرنے پر کوئی مصیبت یا آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی بھی حالت میں دعا ضائع نہیں ہوتی۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مانگنے والے کو قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی یا بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا اس لیے فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ مستقبل کے متعلق ہمارا علم محدود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ علیم ہے اور اپنے علم و حکمت سے اپنے بندے کی بہتری کے حق میں دعا قبول کرتی ہے۔ دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ دعا مانگنے کے وقت دعا کے آداب بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور ان کے ساری خلوص سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بے حساب دینے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہی کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور پیغمبروں نے بھی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگی۔ انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان میں سے کچھ قرآن پاک میں شامل ہوئی، ہماری عبادات کا حصہ بن گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا یہ تھی، رب زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنا لیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ بہت اچھے سے یاد کر